الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ ہم لوگوں نے عہد تدوین فقہ اور عہد تدوین حدیث اور دور ائمہ کے مقدماتی کلمات پر بیان کو سنا اور اس پر ہم گفتگو بھی کر چکے، جس پر ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ فتوحات کی کثرت کی وجہ سے، دیگر اقوام سے روابط کی وجہ سے اور مختلف تہذیبی اور تمدنی اختلاط کی باعث اسلامی مملکت میں بہت سارے نئے مسائل پیدا ہوئے۔ جب اسلامی سلطنت کی وسعت ہوئی وہ پھیل گئی، مسلمان غیر مسلم اقوام کے قریب آئے، یونانی، رومی اور دیگر فارسی وغیرہ تہذیبوں سے واسطہ پڑا، تو اس کے نتیجے میں لا محالہ یہ بات سامنے آئی کہ نئے نئے عقائدی مسائل پیدا ہوئے، نئے نئے عقائدی سوالات ابھرے، نئے نئے فقہی مسائل پر گفتگو کی گئی، اور جیسا کہ آپ نے جانا کہ فکری فتنے بھی پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں خلق قرآن جیسا حساس مسئلہ بھی سامنے آیا۔ تو دیکھیے، جب فتنوں کی کثرت ہوئی، اسلامی سلطنت کی وسعت کے بعد جب اس طرح کی فتنوں کی کثرت ہوئی تو دین کے جو اصل مصادر ہیں، جو سورس آف شریعہ ہیں، جو دین کے اصل مصادر ہیں، جو دین کے اصل سرچشمہ ہیں، ان کو محفوظ اور منضبط کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا۔ سمجھ رہے نا؟ آج جو ہم پڑھیں گے تدوین حدیث، اس میں ہم پڑھیں گے کہ حدیث کو محفوظ کرنے اور لکھنے اور اس کو مرتب کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی اب زبانی روایت سے تحریری تدوین کی طرف باقاعدہ یہ دور آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ مرحلہ جو ہم ابھی پڑھ رہے، چوتھا مرحلہ، یہ مرحلہ فقہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے والا مرحلہ ہے۔ تو آئیے تدوین حدیث کا مقام اور اس کی اہمیت کو ہم کتاب کے ان عبارت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تدوین حدیث کے کتاب دیکھیں، تدوین حدیث کے اعتبار سے بھی اس دور کو سنہری دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں تدوین حدیث پر ہر شہر میں خصوصی توجہ دی گئی۔ اس سلسلے میں سبقت لے جانے والے حضرات مندرجہ ذیل ہیں۔ اس سے سنہری دور کیوں کہا جاتا ہے جی؟ تدوین حدیث کے اعتبار سے بھی اس دور کو سنہری دور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر بڑے علمی مرکز میں باقاعدہ حدیث کے تعلیم و تعلم کا کام جاری رہا، اور ائمہ و محدثین نے اپنی اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں۔ اور یہی وہ دور ہے جی، یہی وہ دور ہے جس نے امت مسلمہ کو صحیح اور محفوظ حدیث کا خزانہ دیا۔ تو اس دور میں دیکھیے ہر شہر میں تدوین حدیث پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اسلامی مملکت جتنی دور تک پھیلی، ان تمام شہروں میں علمی مراکز بن گئے۔
جیسا کہ ہم نے پڑھا مدینہ میں، مکہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، خراسان میں، اور ان ہر مرکز میں، علمی مرکز میں حدیث کے ماہرین علماء کرام موجود تھے۔ یہاں پر دیکھیے مختلف شہروں کے نام آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔ مدینہ میں امام مالک ابن انس تھے، جو حدیث اور فقہ دونوں کے امام تھے یہ، اور معطا امام مالک جیسی عظیم حدیث کی کتاب تدوین کی، یعنی تدوین حدیث میں ان کی یہ بے مثال اور عظیم خدمت ہے۔ اسی طرح مکہ میں عبد الملک بن عبد العزیز، جن کو ابن جریج بھی کہا جاتا ہے، مکہ میں حدیث کو تحریری شکل دینے والوں میں سب سے پیش رہنے والی یہ شخصیت تھی، اور تابعین کے علم کو انہوں نے بذات خود محفوظ کیا۔ اسی طرح کوفہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو زہد و تقوی کے امام تھے اور حدیث کے روایت کرنے میں، حدیث کو نقل کرنے میں سخت احتیاط برتتے تھے۔ اسی طرح بصرہ میں دیکھیے حماد بن سلمہ اور سعید بن ابی عروبہ ہیں، جو بصرہ میں حدیث کے بڑے بڑے ذخائر ملتے ہیں، انہی کے مرتب کردہ ہیں یہ سب۔ سند اور روایت میں انہوں نے خاص کر توجہ دی ہے۔ اسی طرح شام میں دیکھیے عبد الرحمن بن اوزاعی ہیں، جو شام کے امام حدیث کے نام سے مشہور تھے، اور فقہ و حدیث دونوں میں اچھی گرفت اور اچھی گہری بصیرت ان کو تھی۔ اسی طرح خراسان میں عبداللہ بن مبارک ہیں، جو بڑے محدث، فقیہ اور بہت بڑے مجاہد تھے۔ اسی طرح یمن میں معمر بن راشد ہیں، جو امام زہری کے شاگرد ہیں۔ دیکھیے یہ سب حضرات جو ہیں نا جی، یہ تدوین حدیث کے اولین علمبردار ہیں، تدوین حدیث کے اولین معماروں میں سے ہیں۔ ان لوگوں کا زمانہ جو ہے، ان لوگوں کا زمانہ سن 140 ہجری کے قریب اور 160 ہجری تک تھا۔ اس دور میں حدیث پر 3 مراحل میں کام ہوا، یعنی یہ جو ان لوگوں کا زمانہ جو 140 سے 160 تک تھا، یہ تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے جی۔ دیکھیے یہاں پر روایت بھی زندہ ہے اور تحریر بھی شروع کر دی گئی ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے موزوں زمانہ کے اعتبار سے اس کو گردانا جاتا ہے۔ تو تدوین حدیث کی یہاں پر 3 مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیے پہلا مرحلہ کیا ہے۔ اس زمانے میں جو کتابیں مرتب ہوئیں، ان میں احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے اقوال بھی درج کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ معطا امام مالک ہے۔ یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ تابعین کے اقوال اور ان کے آثار بھی کیا ہے، درج کیے جاتے تھے۔ تو اس مرحلے میں دیکھیے حدیث رسول بھی جمع ہو رہا تھا، صحابی کا قول بھی جمع کیا جا رہا تھا، اور تابعی کے قول کو بھی لکھا جا رہا تھا، اور سب ایک ہی کتاب میں یہ لوگ جمع کر رہے تھے۔ اس کی ایک زبردست مثال یہاں پر کتاب میں دی گئی، معطا امام مالک۔ تو اس وقت دیکھیے ابھی تفریق کی ضرورت پوری طرح محسوس نہیں ہوئی تھی کہ ہم حدیثوں کو الگ کریں گے، صحابی کے قول کو الگ کریں گے، تابعی کے قول کو الگ کریں گے۔ اس وقت پہلے مرحلے میں اس کی تفریق محسوس نہیں کی گئی تھی، ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، اس لیے ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ آیا، دیکھیے پھر اقوال صحابہ و تابعین اور احادیث رسول دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں دیکھیے اب حدیث کو مستقل حیثیت دی گئی۔ دوسرے مرحلے میں اب حدیث کو اور آثار کو، جو کسی صحابی کا قول ہے، کسی تابعی کا قول ہے، اس کو کیا الگ کر دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے پڑھا تدوین حدیث میں کہ مصنف امام عبد الرزاق کی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے، اس میں یہی چیزیں ہیں کہ الگ الگ کر کے کیا ہے، ان کو یہاں پر درج کیا گیا ہے۔ یہ مرحلہ جو دوسرا مرحلہ ہے، یہ حدیث کو خالص کرنے کی طرف ایک بڑھتا ہوا قدم تھا، سمجھیے۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے تیسرے مرحلے میں اس کے بعد محدثین کا دور آیا، جنہوں نے بڑے بڑے ذخیرے سے چھان بین کر کے کتابیں مرتب کی۔ دیکھیے
یہ وہ مرحلہ ہے جی جس میں صرف صحیح احادیث یا منتخب احادیث کو کیا ہے لکھا گیا، نوٹ کیا گیا، وہ بھی یوں ہی نہیں کہ کسی کتاب میں ہے اور ہم نے نقل کر لیا، بلکہ سخت معیارات اور سخت اصول اپنائے گئے اس کے لیے، اس کے سلسلے میں مستقل ابواب قائم کی گئی اور ابواب کے تحت حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ دیکھیے بعد کے دور میں صحیح بخاری کو دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کو دیکھ لیجئے، تو معلوم ہوا یہ جو تیسرا مرحلہ ہے نا، یہ مرحلہ تدوین حدیث کی معراج کا مرحلہ ہے، سمجھ رہے نا؟ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، یعنی تدوین حدیث ایک تدریجی عمل تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونے والا عمل تھا یہ۔ پہلے دیکھیے ساری چیزوں کو جمع کیا گیا، حدیث کو بھی جمع کیا گیا، صحابی کے قول کو بھی جمع کیا گیا، تابعی کے قول کو بھی، اور سب ایک جگہ کیا ہے اس کو نوٹ کر لیا گیا، مرتب کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، حدیث رسول کو الگ کیا گیا، صحابہ اور تابعی کے قول کو الگ کیا گیا، مصنفات کیا ہے، مصنفات وجود میں آئیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے تیسرے مرحلے میں پھر کیا ہے، ان احادیث کو جو الگ کیا گیا تھا ان میں کھرے اور کھوٹے کی تمیز کی گئی، صحیح اور ضعیف کو کیا ہے پہچان کر الگ کیا گیا، پھر چھان پٹک کر کیا ہے صحیح حدیثوں کو محفوظ کیا گیا۔ اور اسی محنت کا نتیجہ ہے جی، انہی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہمارے پاس صحیح احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے، بہت بڑا ذخیرہ آج انہی علماء کرام کا، انہی محدثین کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہم دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث میں یہ راوی ضعیف ہے، اس حدیث میں یہ راوی پر کلام ہے، یہ ثقہ ہے، یہ غیر ثقہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم جو ایک لمحے میں، اب تو اور سہولت ہو گئی، بس انٹرنیٹ کے ایک بٹن اور ایک کلک سے ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، انہی علماء کرام کی قربانیوں اور یہ محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیے جب یہ چیزیں آئیں تو پھر سیاہ ستہ جس کو ہم کتب ستہ کہتے ہیں، یہ دور بھی سامنے آیا۔ اب دیکھ لیجئے اس طبقے کے محدثین اور اس کی تصنیف کردہ کتب حدیث کتب حسب ذیل ہیں، سمجھے نا؟ 6 مشہور حدیث کی کتابوں کو سیاہ ستہ یا کتب ستہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کتب ستہ کہیں گے یا سیاہ ستہ کہیں گے، اس پر بھی لوگوں کا تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے جی۔ کتب ستہ کہنا یہ زیادہ جامع ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ان میں بعض کتابوں میں صحیح کے ساتھ ساتھ حسن اور ضعیف حدیث بھی ہیں۔ سیاہ ستہ یہ عرف میں عام ہو گیا ہے، عرفاً رائج ہو گئی ہے یہ چیز، حالانکہ حقیقت میں صحیح کیا ہے جی، صرف 2 کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ علمی اعتبار سے اگر ہم اس کو علمی تناظر میں علمی ناحیے سے کہیں گے تو کتب ستہ کہنا زیادہ درست ہوگا، لیکن عرف عام میں اس کو سیاہ ستہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان سیاہ ستہ یا کتب ستہ میں کیا ہے جی، پہلی کتاب ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی، ہے نا، جن کی سن وفات کیا ہے 256 ہے، انہوں نے صحیح بخاری تصنیف فرمائی۔ اور حدیث کی صحت میں سب سے سخت ترین معیار انہی کا تھا، ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے، اور فقہی ابواب کے ذریعے مسائل کا استنباط کرتے، ہے نا۔ تو صحیح بخاری جو ہے حدیث اور فقہ دونوں کا مجموعہ ہے، اس چیز کو آپ یاد رکھیں، ہے نا۔ ایک مشہور مقولہ ہے جی، فقہ البخاری فی تراجمہ، ہے نا۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج نشاپوری کی، جن کی 2004 تا 2061 سن وفات ہے، جن کی تصنیف کیا ہے، صحیح مسلم ہے۔ انہوں نے حدیث کے سندوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا منفرد اسلوب اپنایا ہے، اور ان کی کتاب میں ان کی صحیح میں بہت کم تکرار ملے گی، ترتیب زیادہ واضح ملے گی، اور حدیث کی صحت میں بخاری کے بعد اس کتاب کا درجہ دوسرا ہے جی۔ اچھا، یہاں پر ایک اصطلاح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کو شیخین کہا جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس ہے نا رواہ الشیخین، تو رواہ الشیخان اگر کہا جائے
تو یہی آئیں گے، یہ دونوں مراد ہوں گے، اور ان دونوں کی کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ آخری سیمسٹر کے پرچے میں اس طرح کا سوال آپ کو دیا گیا تھا، صحیحین اور شیخین، یا اس طرح کچھ تھوڑی سی تفریق تھی، اس کو تھوڑا سا آپ لوگ دھیان دیں گے۔ تو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح جو کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی 2002 تا، ان کی سن وفات کتنا ہے؟ 275 ہجری۔ ان کی تصنیف کیا ہے؟ سنن ابی داؤد ہے۔ انہوں نے سنن ابو داؤد مرتب کی، اور یہ کتاب فقہی احکام کی احادیث پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ ان کی کتاب یعنی فقہی احکام جو ہیں، احکامات کی جو حدیثیں ہیں، ہے نا، اس کو کیا ہے انہوں نے یہاں پر درج کیا ہے۔ بعض ضعیف احادیث بھی درج ہیں، مگر واضح تنبیہ کے ساتھ انہوں نے درج کیا ہے۔ سمجھ رہے نا، فقہا کے لیے یہ کتاب نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد امام نسائی ہیں، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، جن کی سن وفات کتنی ہے جی؟ سن 303 ہے نا، 214 ہے پیدائش اور سن وفات ہے 303۔ انہوں نے سنن نسائی تصنیف فرمائی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے انتخاب میں سخت معیار کا کیا ہے؟ تعاقب کیا ہے، سخت معیار کا کیا ہے؟ خیال رکھا ہے، اور فقہی ترتیب میں انہوں نے اپنی کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک، اس کتاب کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض علماء کے نزدیک صحیحین کے بعد سب سے مضبوط کیا ہے؟ سنن ہے۔ سمجھ رہے نا، سب سے مضبوط سنن یہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے امام ابن ماجہ ہیں، ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی، جن کی سن 209 سے 273 ہجری جن کی سن وفات ہے۔ انہوں نے سنن ابن ماجہ تصنیف فرمائی ہے۔ بعض منفرد احادیث جو دیگر کتب میں آپ کو، دیگر احادیث کی کتابوں میں نہیں ملے گی، آپ کو یہاں پر مل جائیں گی، لیکن انہوں نے چند ضعیف روایات کو بھی اپنی کتاب میں شامل کی ہے، مگر امت میں اس کو مقبولیت حاصل ہے۔ سمجھ رہے نا، اور ہم نے اس کو پڑھا بھی تھا سنن ابن ماجہ کے تعلق سے، کہ بعض جو قدیم علماء کرام ہیں، اسی ضعف کی بنیاد پر انہوں نے جو ضعیف احادیث کو یہاں پر شامل کر دیا ہے، اس کی بنیاد پر ابن ماجہ کو اس سے الگ رکھا تھا، کتب ستہ میں اس کو شمار نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں امت نے اسے کتب ستہ میں شامل کیا۔ امت نے مطلب کیا ہے؟ امت کے علماء کرام نے اس کو کیا ہے؟ کتب ستہ میں شامل کر دیا ہے۔ اچھا، ان تینوں کتابوں میں صرف احکام کی احادیث جمع کی گئی ہیں، اس لیے انہیں سنن کہا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ترمذی کو کیا ہے؟ سنن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر احکام شرعیہ کی احادیث جمع ہیں، احکام کی حدیثیں ہیں، عبادات کے حدیثیں ہیں، معاملات کی حدیثیں ہیں، حدود اور تعزیرات کی حدیثیں ہیں، نکاح اور طلاق وغیرہ کے مسائل کی حدیثیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح ابو عیسیٰ، چھٹی کتاب دیکھیے، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی 200 سے سن 279، ان کی ترتیب شدہ کتاب کو جامع ترمذی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، حدیث کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی اقوال کا بھی ذکر کیا ہے۔ حدیثوں کو تو لائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقہی اقوال کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ان کی کتاب کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث کو صحیح، حسن، ضعیف کہہ کر اس چیز کو واضح بھی کر دیا ہے قاری کے لیے۔ سمجھ رہے نا، اور یہ کتاب فقہ المقارن کی بہترین کتاب ہے، یہ بہترین مثال ہے یہ کتاب فقہ المقارن کی۔ سمجھ رہے نا، تو اس کتاب میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی، فقہی اقوال بھی مل جائیں گے، اور فقہا کے اختلافات بھی آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی۔ ان 6 کتابوں کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے احادیث کی کتب تصنیف کی، لیکن جو قبولیت ان کو حاصل ہوئی دوسری کتب کو نہ ہو سکی۔ سمجھ رہے نا، ان 6 کتابوں کو
کتب ستہ کہا جاتا ہے یا سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، آپ جو بھی کہہ لیں، اور امت مسلمہ میں ان کتابوں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی. سمجھ رہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی 6 کتابیں ہیں جی. اس وقت دیگر محدثین نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن سند کی مضبوطی کے اعتبار سے جو حدیث کے انتخاب کرنے کا جو معیار تھا، معیار کی سختی کی بنیاد پر، اور امت نے اس کو جس طرح برتا، ان کتابوں پر جس طرح عمل کیا، ان کتابوں کو جس طرح پڑھا، اس بنیاد پر کیا ہے، ان 6 کتابوں کی حیثیت نمایاں ہو گئی، ان 6 کتابوں کو ممتاز درجے پر فائز کیا گیا. ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی حدیث کی کتابوں کو لکھا گیا. تو یہ کتب ستہ جو ہیں، یہ امت کے لیے حدیث کا ایک بہترین قلعہ ہے، سمجھیے. اور یہ قلعہ سنت رسول کو تحریف کرنے سے، سنت رسول کو بھول جانے سے، اور سنت رسول پر کذب بیانی کرنے سے، یہ قلعہ کیا ہے، سنت رسول کو محفوظ کرتا ہے. اب آئیے ایک اہم بحث کی طرف ہم بڑھتے ہیں، علم اسماء الرجال. یہ نہایت ہی نازک اور تحقیق طلب امر ہے، تحقیق طلب موضوع ہے. سمجھ رہے نا؟ اب آئیے، اس فن کا مقصد یہ تھا کہ احادیث کو کذب و افطرا سے محفوظ کیا جا سکے، اور صحیح اور ضعیف و من گھڑت روایات میں، چلیے جی، امتیاز کیا جا سکے. جو لوگ یہ عظیم خدمت سر انجام دیتے ہیں انہیں رجال جرح و تعدیل کہا جاتا ہے، اور اس فن کو فن اسماء الرجال کہتے ہیں. آئیے سب سے پہلے تھوڑا سا ہم سمجھ لیں کہ اس فن کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی. اس فن کو ایجاد کیوں کیا گیا. دیکھیے، جب حدیث کی تدوین ہو چکی، حدیثوں کو جمع کر دیا گیا، اب کیا ہے، روایت کا ایک عظیم ذخیرہ لوگوں کے پاس جمع ہو گیا، بڑی بڑی کتابیں لوگوں کے پاس آ گئیں، اور مختلف علاقوں میں حدیث کے نشر و اشاعت کا کام جاری ہونے لگا، نقل حدیث عام ہونے لگا. تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوا لوگوں کے سامنے ایک سوال یہ بنا کہ یہ حدیث ہم کس سے لے رہے ہیں. یہ حدیث جو ہم لے رہے ہیں، ہم کس سے لے رہے ہیں حدیث کو؟ کتابوں میں تو جمع ہو گئی حدیث، لیکن اب ہم جب دور دراز علاقوں میں جب یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا جو سلسلہ جاری ہے، تو یہاں پر یہ سوال بڑا پیدا ہوا کہ ہم حدیثوں کو کن سے لے رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ثقہ ہیں، غیر ثقہ ہیں، معتبر ہیں، غیر معتبر ہیں. اور قرآن نے بھی اس تعلق سے خبر دی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو. اور یہی آیت ہے جی، اصل میں علم اسماء الرجال کی فکری بنیاد ڈالتی ہے. تو آئیے، تو علم اسماء الرجال کیا ہے؟ دیکھیے، وہ یہ چیز ہے کہ محدثین نے احادیث کے راویوں کے حالات، ان کی عدالت، حفظ و ضبط، امانت و دیانت، اخلاق و عادات، اوصاف و خصائل، شب و روز کی مصروفیت اور لوگوں سے تعلقات، الغرض ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اظہر من الشمس کر کے ساری دنیا کے سامنے واضح کر دیا، تاکہ کسی بھی راوی کے درجہ ثقاہت و قبولیت کو جاننے میں مشکل پیش نہ آئے. دیکھیے، علم اسماء الرجال وہ ہے جی، وہ علم ہے جس میں حدیث کے ہر راوی کی ذاتی، دینی، اخلاقی، علمی اور عملی زندگی کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے،
اس کی ذاتی زندگی کا بھی، اس کی دینی معاملات کا بھی، اس کے اخلاق کا بھی، اس کی علمی شان اور اس کی علمی مقام و مرتبے کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عملی زندگی کا بھی۔ ایسا نہیں کہ ظاہری طور پر باریک بینی کے ساتھ، دقت نظری کے ساتھ جائزہ لیا جائے، تاکہ اس کی روایت کو قبول کرنے میں یا رد کرنے میں فیصلہ کیا جا سکے۔ اچھا، یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک ناموں کی فہرست ہے جی، ایک ناموں کا لسٹ ہے، جیسے سیرت نگار جو سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں نا، یا نفسیاتی تجزیہ کرنے والے جس طرح کیا ہے تجزیہ کرتے ہیں، کنکلوژن جس طرح باہر کرتے ہیں، یا کوئی کیریکٹر کسی کی جانچ کر رہا، اخلاقی جانچ کر رہا ہے نا، یا اسی طرح ہر اعتبار سے کیا ہے ان کا کیا ہے یہاں پر بایوگرافی کو کیا ہے چیک کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے بات بتائی گئی عدالت ہونا چاہیے۔ محدثین نے حدیث کے راویوں کے حالات، ان کی عدالت، یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ راوی کا صرف مسلمان ہو جانا حدیث کو قبول کرنے کے لیے آتھنٹک نہیں ہے۔ صرف کوئی مسلمان راوی ہے تو اس کی بنیاد پر ہم اس کو قبول کر لیں گے، ایسے نہیں، بلکہ اس کے لیے محدثین نے کڑی شرط لگائی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عدالت۔ کیا وہ راوی دیندار ہے؟ کیا وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے؟ کیا وہ جھوٹ، فریب، غیبت، دھوکہ، غبن، ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے کہ نہیں وہ؟ یعنی انٹیگریٹی، اس کی عدالت کو چیک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے پھر ضبط کو، حفظ و ضبط، یعنی کیا اس کی یادداشت مضبوط ہے؟ کہیں بڑھاپے میں تو خلط ملط کا شکار نہیں ہو جاتا ہے، ہوا ہے، یا اپنی تحریروں کو محفوظ رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، ان تمام چیزوں کے تعلق سے کیا چھان پٹک کی جاتی ہے۔ اسی طرح امانت و دیانت کے تعلق سے کیا حدیث میں خیانت کا شبہ اس پر کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جو راوی الفاظ کو بدل دیتا ہے، کیا یہ بدعتی تو نہیں ہے، فاسق یا فاجر تو نہیں ہے، اس کے اخلاق و عادات کیسے ہیں، غلو تو نہیں کرتا ہے، تعصب تو نہیں ہے، کسی ایک طرف کیا ہے جھکاؤ اس کا تو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے شب و روز کی مصروفیات ہیں، شب و روز کی مصروفیات میں کیا ہے؟ بیجا بازاروں میں گھومنے والا، ہاں، ادھر ادھر کیا ہے سرگردہ رہنے والا، ان تمام چیزوں سے کیا ہے اہل علم سے اس کے تعلقات کیسے تھے، یعنی کن شیوخ سے اس نے پڑھا ہے، کن شاگردوں سے اس نے روایت لی ہے، یہ وہ تمام چیزیں تھی جو اگر ہم کسی دوسری مطلب روایتوں میں حدیث کے علاوہ کسی دوسرے مطلب تاریخی چیزوں میں ہم اگر تلاش کرنا چاہیں گے تو علم اسماء الرجال کی طرح کوئی چیز ان کو کیا ہے نہیں ملے گی، سمجھ رہے نا؟ اسی طرح دیکھیے جرح و تعدیل، یعنی جو لوگ یہ عظیم خدمت سر انجام دیتے انہیں رجال جرح و تعدیل کہا جاتا تھا۔ جرح و تعدیل کیا، اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں جی، یہ بات چھوٹ گئی تھی۔ جرح و تعدیل یہی ہے کہ راوی میں کوئی ایسا عیب بیان کرنا جو روایت کے رد کا سبب بنے۔ جرح مانے یعنی کوئی ایسا عیب راوی کا بیان کرنا جس عیب کی بنیاد پر کیا ہم اس راوی کی روایت کو نہیں لیں گے، اس کو رد کر دیں گے۔ اور تعدیل کا مطلب کیا ہے؟ راوی کی دیانت داری کو، اس کے ضبط کو، اس کے ثقافت کو اور اس کے عدل کو بیان کرنا۔ یعنی یہ جرح و تعدیل جو ہے کسی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ جرح جو کرتے ہیں کسی پر، یہ دین کی حفاظت کے لیے ہے، سنت کی پاسداری کے لیے ہے۔ اسی لیے ائمہ کہتے تھے کہ ہم روایت کا جرح کرتے ہیں، شخصیت کی جرح ہم نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جرح و تعدیل میں امامت کے درجے پر کون لوگ فائز تھے جی؟ بڑے بڑے نام ہیں اس میں،
امام یحییٰ ابن معین ہیں، امام علی بن مدینی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، امام نسائی ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جی جن کے تقوی کے تعلق سے، جن کے علم کے تعلق سے، جن کے انصاف پروری کے تعلق سے پوری امت کو اعتماد تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے، اگر کوئی ان کے اپنے ہیں، ان کا اپنا استاذ ہے، ان کے اپنے والد ہیں، ان کا اپنا بھائی ہے، پھر بھی کیا ہے، حدیث کے معاملے میں جرح کرنے سے یہ لوگ کیا ہچکچاتے نہیں تھے۔ سمجھ رہے نا؟ اور دیکھیے، دنیا کے کسی بھی تہذیب میں، دنیا کے کسی بھی قوم کے پاس اس طرح آپ کو چیزیں نہیں ملے گی، نہ تاریخ میں ملے گی، نہ فلسفہ میں ملے گی، نہ قانون میں ملے گی۔ یہ فن اسماء الرجال جو ہے نا، بہت بڑا فن ہے، جو صرف اور صرف کیا ہے، ہمارے محدثین کو یہ مطلب تمغہ حاصل ہے، سمجھیے، یہ شہرت یا یہ خوش نصیبی صرف ہمارے محدثین ہی کو حاصل ہے، بلکہ مستشرقین نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا کہ حدیث کی حفاظت کا یہ جو نظام ہے، یہ بے مثال ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ اچھا دیکھیے، اگر یہ فن نہیں ہوتا جی، اگر علم اسماء الرجال نہیں ہوتا، تو ہم صحیح اور جھوٹی حدیث میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ ہر شخص کیا کرتا، نبی کی طرف بات کو منسوب کر دیتا، دین ایک قصے کہاں، دین کی روایتیں یا حدیث کی روایتیں ایک قصہ اور کہانی بن کر رہ جاتی۔ سمجھ رہے نا؟ اس لیے علم اسماء الرجال یہ بہت بڑا فن ہے، اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ دیکھ لیجئے، اگر تدوین حدیث جسم ہے نا جی، تو علم اسماء الرجال اس کی روح ہے۔ علم اسماء الرجال کے بغیر تدوین حدیث کیا ہے، بہت مشکل کام ہو جاتا۔ یقیناً حدیث کی تدوین اور جمع و ترتیب کے بعد اس کے تحفظ کے لیے اس علم و فن کا معرض وجود میں آنا، سمجھ رہے نا، نہایت ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم کو اس دور کا ایک بہت بڑا قدم اور کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہی چیز ہم نے آپ کو بتلایا۔ اس کے بعد ہے کہ اہل حدیث و اہل الرائے، سابقہ دور کی طرح اس دور میں بھی مسائل شریعت کے استنباط اور اجتہاد کرنے والے علماء کے یہ دونوں طبقات موجود تھے۔ اہل حدیث استنباط احکام کے لیے صرف کتاب و سنت کو مرجع و مصدر گردانتے، اور اہل الرائے قرآن و سنت سے اصول مستنبط کر کے اور نصوص کی علل پر نظر دوڑا کر احکام مستنبط کرتے۔ دیکھیے، یہاں پر تدوین حدیث کے فوراً بعد اہل حدیث و اہل الرائے کا عنوان لایا گیا۔ یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا، تدوین حدیث کے بعد تدوین فقہ کو لا سکتے تھے، تو تدوین حدیث کے بعد فوراً یہ کیوں آیا جی، اہل حدیث و اہل الرائے؟ یہ ایک سوال بن سکتا ہے۔ دیکھیے، جب حدیث محفوظ ہو گیا اور حدیثوں کو مدون کر لیا گیا اور یہ چیزیں عام بھی ہو گئی، ہر جگہ پھیل بھی گئی، تو اس سے حکم کیسے نکالا جائے، ان احادیث سے مسائل کو کس طرح مستنبط کیا جائے؟ سمجھ رہے نا؟ یہ سوال پیدا ہو گیا ابھی، یعنی اب مسئلہ کو نکالنے کا مسئلہ نہیں رہا، بات نہیں رہی، مسئلہ اب ماخذ کا نہیں رہا، بلکہ طریقے استنباط کا بن گیا۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی دیکھیے، اصل دین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن و سنت کی حجیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ نص کے ساتھ عقل کا استعمال کس حد تک کیا جائے اس میں اختلاف تھا۔ اب حدیث مل گئی تو حکم واضح ہے، اور حدیث نہ ملی تو یہاں پر توقف کرنا ہے، قیاس سے احتیاط کرنا ہے،
احتمال خطا سے کیا ہے؟ خوف کھانا ہے۔ یہ رویہ کن کے پاس تھا جی؟ یہ اہل حدیثوں کے نزدیک تھا۔ لیکن اہل الرائے کا مسئلہ کیا تھا؟ نص سے حکم کا سبب نکالتے تھے، کسی بھی نص سے اس کی علت نکالتے تھے، پھر اسی علت پر نئے مسئلے کو قیاس کر دیتے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ نئے مسئلے کا ہم حل نکال دیں، شریعت کو ریئل لائف سے، زندگی سے جوڑ دیں، سمجھ رہے نا؟ اور یہ جو ہم نے بتایا نا کہ کثرت فتوحات یا دوسرے تہذیب و تمدن کے ساتھ میل جول کی وجہ سے یہ چیزیں کیا ہے؟ ضروری ہو گئی تھی، سمجھ رہے نا؟ دیکھیے، پہلے حدیث محفوظ ہو گیا، پھر یہ طے ہوا کہ حدیث سے کیسے حکم نکالا جائے، ہے نا؟ پھر کیا ہے؟ انہی طریقوں پر فقہی ذخیرہ کو مرتب کیا گیا۔ اس لیے اہل حدیث اور اہل الرائے اس عنوان کو یہاں پر لایا گیا تاکہ تدوین فقہ کی فکری بنیاد کیا ہے یہیں سے شروع ہو، یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو یہاں صاحب کتاب یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ فقہی مذاہب جو ہے نا، یہ اچانک پیدا نہیں ہو گئے، بلکہ ایک فکری کشمکش کے بعد وجود میں آئے، اور یہی کشمکش اہل حدیث اور اہل رائے کے درمیان تھی، سمجھ رہے نا؟ اب آئیے تدوین فقہ کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس دور میں فقہ کی تدوین اس طرح ہوئی کہ اس دور میں ایسے مجتہد افراد پیدا ہوئے جنہوں نے ساری زندگی انتھک محنت و کوشش کے ذریعے اجتہاد و استنباط کا کام کیا، پھر بعد ازاں ان کے مستنبط مسائل و احکام کو مدون کیا گیا۔ دیکھیے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی کہ چار عظیم ائمہ پیدا ہو گئے، سمجھ رہے نا؟ بلکہ علمی سرمایہ جو قرآن، حدیث، آثار صحابہ کی شکل میں پوری طور پر مدون ہو چکا تھا، اور اس کے استنباط کے وصول بھی واضح ہو چکے تھے۔ اہل حدیث اور اہل الرائے کی فکری کشمکش جو ان کے درمیان تھی، وہ ایک حد تک کیا ہے؟ متوازن بھی ہو چکی تھی۔ چنانچہ اب ضرورت اس بات کی یہ تھی کہ مجتہدین پیدا ہوں جو صرف فتویٰ نہیں دیں بلکہ فقہ کی مکمل عمارت تعمیر کریں۔ انہوں نے ساری زندگی دیکھیے انتھک محنت اور انتھک کوشش کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے اجتہاد و استنباط کے ذریعے مسائل کو کیا ہے؟ احکام کو مدون کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ کیا ہے؟ وقتی طور پر مفتی نہیں بنے تھے، بلکہ یہ فقیہ لوگ، یہ فقیہ محدثین نصوص کو جمع کرتے، علت اور اس کے مقاصد پر غور کرتے، جو متعارض روایات آتی ان پر تطبیق دیتے، اور عرف عام کا، مصالح مرسلہ کا لحاظ رکھتے۔ یعنی انہوں نے اس کام کو اپنی پوری زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو مختلف کتب کی صورت میں جمع کر لیا، اور لوگ ان مجتہدین کو فقہ میں اپنا امام تسلیم کرنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ نے خود کوئی فقہ کی کتاب متعین نہیں کی، فقہ کی کتاب نہیں لکھی، بلکہ ان کی فقہ، ان کی جو فقاہت تھی، ان کی جو دینی معاملات میں سوچ بوجھ تھی، اس کو کیا ہے؟ ان کے شاگردوں نے مرتب کی۔ اب دیکھیے گا فقہ حنفیہ کی، امام ابو حنیفہ کی جتنے بھی فقہی مسائل ہیں، اس کو ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد مرتب کیے ہیں۔ اسی طرح امام مالک کے جو فقہی چیزیں ہیں ان کو ابن قاسم اور اشہب نے کیا ہے؟ مرتب کی ہے۔ اسی طرح امام شافعی کی امام مزنی اور امام ربیع نے کیا ہے۔ اسی طرح امام احمد کی امام ابو داود اور امام خرقی نے کیا ہے؟ ان کے کیا ہے؟ فقہ کو مرتب کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو فقہ ہے کسی ایک شخص کی طرح، ایک شخص کیا نہیں رہ گیا،
بلکہ یہ کہ علمی ادارہ بن گیا، اسکول آف تھاٹس بن گیا یہ۔ اب لوگ کیا ہے، ان کو اپنے اپنے فقہ کے معاملے میں رہنما ماننے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان ائمہ کے فقہ منظم ہے، دلائل پر مبنی ہے، ہر مسئلے کا حل رکھتی ہے، لہذا ان کی پیروی کرنا تعصب نہیں بلکہ علمی اعتماد ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیے ان کے مذہب و موقف کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہی راہ عمل سمجھا جاتا۔ جن مجتہدین کے فقہ مدون ہوئی اور آج تک متعدد ممالک میں ہیں، ان کے کثرت کے ساتھ تابع فرمان موجود ہیں، وہ 4 ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے تدوین فقہ جو ہوئی صرف اسی فقہ کی ہوئی جس کے پیروکار زیادہ تھے، جو مختلف علاقوں میں پھیل چکی تھی، جس کے اصول مضبوط تھے، جس کے شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور زندہ تھے۔ اس کی فقہ کیا ہے؟ متداول ہوئی، اس کی فقہ مدون ہوئی اور لوگوں میں اس کا عمل رائج ہوا۔ لیکن دیکھیے ان کے علاوہ بھی کئی عظیم فقہا پیدا ہوئے اور فقہا تھے بھی، مگر ان کی فقہ یا تو محفوظ نہیں رہ سکی یا کسی محدود علاقے تک تھی جو وقت کے ساتھ کیا ہے ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے چاروں ائمہ کا چناؤ، سمجھے نا؟ یہ جو چاروں ائمہ جس کے فقہ آج پوری دنیا میں کیا ہے؟ متداول ہے، مشہور ہے، معروف ہے، جس پر عمل کیا جاتا ہے، یہ ان چاروں ائمہ کا چناؤ نہیں تھا، انتخاب نہیں تھا، یا کسی سرکاری طور پر اعلان اس کا نہیں کیا گیا تھا کہ فقہ حنبلی کو مانو، فقہ حنفی کو مانو، فقہ شافعی کو مانو، بلکہ امت کے عملی اجماع سے یہ چیز ہوئی۔ یعنی صدیوں تک کیا ہے، ان فقہ پر عمل کیا گیا اور ان چاروں کو ان لوگوں کے عمل کی بنیاد پر نمایاں مقام حاصل ہوا۔ معلوم ہوا جی، یہ جو تدوین فقہ ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کوئی نئی بنی، بلکہ یہ شریعت کو ایک منظم، محفوظ اور قابل عمل شکل دی گئی۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہیں تک آج کا ہم درس کا اختتام کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی فقہی ادوار کی ان باریکیوں کو سمجھنے اور ان ادوار میں کس طرح سے فقہی مسائل ابھرے اور ان سے کس طرح نپٹا گیا، ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔